नूर। तो मैंने आज का जो तकरीर का इंतखाब किया उस पर मैं आया हूं, तेजी से चल रहा हूं और उस पर लौट रहा हूं। देखिए कि मिलाद के महीने में, मिलाद की मौसम में कौन सा काम ऐसा करे जिससे हुजूर हमसे खुश हो जाए। किस काम से ज्यादा हुजूर हमसे खुश हो जाए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में जिस अमल को हमें बता रहा है कि जो अमल अल्लाह करे, आप देखें नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया बंदों को, अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया बंदों को, हज अदा करने का हुक्म दिया बंदे को, ज़कात देने का हुक्म दिया बंदे को। मगर जब दुरूद की बात आती है ना, हुजूर की मोहब्बत की बात, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद और सलाम भेजा करो, तुम भी नबी पर दुरूद और सलाम भेजा करो। यानी इस माह में अगर तुम चाहते हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे खुश हो जाएं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकतें हमें मिलें, तो कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करें। और आज जुमा है, आज जुमा का दिन है ना, तो हदीस पाक में है कि जिसने जुमा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कितनी मरतबा? 80 मरतबा, तो अल्लाह तबारक तआला उसके 80 साल के गुनाह बख्श देगा। इतने 80 साल के। और इस बात को तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, जब तक उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। जिसने 1000 मरतबा रोजाना दुरूद पढ़ा, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि आप ये चाहते हो कि कयामत के दिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शफाअत करें, तो हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़े। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कयामत के दिन मेरे से ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा, जो मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अफज़लुस सलावात में है कि बंदा जब हुजूर पर दुरूद पढ़ता है ना, बंदा जब हुजूर पर दुरूद पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला उस पर नजर फरमाता है। और जिस बंदे पर अल्लाह की नजर पड़ जाए तो फिर उस पर अजाब कभी नहीं होगा, उस पर अजाब कभी नहीं होगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ माह रबीउल अव्वल शरीफ में दुरूद पाक पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते हर जगह दुरूद पाक पढ़े, हर जगह दुरूद पाक पढ़े। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मैं खाना काबा के पास था, खाना काबा के पास था, हज कर रहा था, तो हज के मौसम में तो खाना काबा के पास तवाफ कर रहा था, तो मेरे आगे आगे एक शख्स था जो हर कदम पर हुजूर पर दुरूद पढ़ता था, हर कदम पर हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा था। तो सुफियान सौरी ने उस बंदे से कहा कि भाई यहाँ पर तो तहलील और तस्बीह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की जगह है, तो यहाँ भी दुरूद पढ़ता है हुजूर पर, इस जगह भी हुजूर पर दुरूद पढ़ता है। कहा कि सुफियान सुने कि जब हम आ रहे थे ना हज के लिए, तो मैं अकेला नहीं था, मेरे अब्बा भी मेरे साथ थे, मेरे अब्बा भी मेरे साथ थे। अब क्या हुआ कि हम आधे रास्ते पहुंचे तो मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। अब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया ना, तो मेरे अब्बा का जैसे इंतकाल हो गया ना, तो उनका चेहरा काला हो गया, उनका चेहरा सिया पड़ गया, काला हो गया। मैंने काले चेहरे को देखा ना, तो मैं ऐसा मुझ पर टेंशन और मुझ पर ऐसी फिक्र लायक हुई कि मैं इतना टेंशन में आ गया, किसी टेंशन की वजह से मुझे आ गई नहीं अब मैं करूं क्या, मुझ पर नींद का गलबा हुआ। हालांकि कभी कभी ऐसे मामला हो जाते हैं जब अताएं शुरू हो जाती है ना बंदों पर, और ये सारी चीजें अताएं शुरू हो जाती है, कभी कभी ऐसे वाकयात रोनमा हो जाते हैं। अब बंदे पर नींद का गलबा वाक़ई हो गया। अब वो सुआ, जैसे ही सो गया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए। क्या देखता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए घोड़े पर। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चेहरे पर नकाब डाला था, तो आप उसके अब्बा की मैयत के पास आए और उसकी मैयत के जो चेहरे पर पर्दा लगा, चादर रखी हुई थी ना, चादर को हटाया, उसके चेहरे पर हाथ रखा। जैसे हाथ फिराया ना, तो वो बेटा कहता है, वो लड़का कहता है हज़रत सुफियान सौरी को, तो मैंने ख्वाब के बाद देखा ना, उस ख्वाब में ही देखा था कि मेरा अब्बा का जो चेहरा काला हो गया था ना, ये हाथ फेरने की बरकत से वो चेहरा दूध के माने सफेद हो गया। तो मैंने ख्वाब में पूछ लिया कि आप हजरत कौन है, कि आपने जैसे मेरे अब्बा के चेहरे पर हाथ फेरा तो मेरे अब्बा का चेहरा सफेद दूध के मानिंद हो गया। तो कहा कि तू मुझे नहीं पहचानता है, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो या रसूल अल्लाह आप हैं?
یا رسول اللہ آپ ہیں تو آپ کی یہ مہربانی میرے ابا کی کس عمل کی برکت ہے, یہ کون سے عمل کی برکت ہے کہ آپ خود تشریف لائے. کہا کہ تیرا ابا ہے نا, تیرا ابا چلتے پھرتے مجھ پر درود پڑتا تھا, چلتے پھرتے مجھ پر درود پڑتا تھا. تو میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی حضور کا نام لیا جائے, حضور کا نام آئے تو فوراً ہمیں کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی تو فرماتے ہیں, اب مولا علی کی بات آتی ہے, مولا علی تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور حضور پر درود نہ پڑے. اور اس بات کو نقل کرتے ہیں حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص وکیل ہے کہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے, میرا نام لیا جائے, مجھ پر درود نہ پڑے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں صبح سحر کے وقت کپڑا سی رہی تھی. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کپڑا سی رہی تھی نا, تو کپڑا سیتے سیتے میری سوئی جو ہے نا وہ ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. دوران اتفاق میں حضور تشریف لائے, جیسے ہی حجرہ اقدس میں حضور تشریف لائے تو آپ کے چہرہ بددعا سے ایسی روشنی نکلی کہ پورا گھر روشن ہو گیا, حتیٰ کہ میری سوئی بھی مجھے مل گئی. تو میں نے سوئی اٹھا لی اور پھر میں نے مسکرا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے, آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. تو حضور نے فرمایا یا عائشہ بدبخت ہے وہ شخص, بد نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن اس چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے جو قیامت کے دن آپ کے مکھڑے کی زیارت نہ کر سکے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام پڑھا جائے نا, جس کے سامنے میرا نام پڑھا جاتا تھا, کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا تھا نا تو مجھ پر درود نہ پڑتا تھا, وہ شخص قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی آ جائے تو حضور پر درود پڑے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین, پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین, پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا, کیا ہم نے بارہا آپ کو دیکھا ممبر پر, مگر کیا بات ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا, دوسری پر آمین کہا, تیسری پر کہا کہ جبرائیل حاضر ہوئے. اور جبرائیل آ کر کہنے لگے جب جیسے میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا نا تو جبرائیل آ کر کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت حاصل نہ کر سکا. میں نے کہا آمین. جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا نا تو جبرائیل نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا مگر جنت حاصل نہ کر سکا, یعنی ان کی خدمت نہ کر سکا. تو میں نے کہا آمین. اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا نا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور آپ پر درود نہ بھیجا. حضور نے کہا, میں نے کہا آمین. تو حضور کا نام جیسے ہی آئے فوراً حضور پر درود پڑھ لیا کریں. ہاں آج تو یہ معاملات ہیں, یہ بھی معاملات ہیں, یہ معاملات حضور پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے نا تو ہمارے پاس کوئی آتا ہے عمل لینے کے لیے کہ بھائی حضرت میرے پر بہت قرض ہو گیا ہے, حضرت میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا, حضرت میرا کام نہیں چلتا ہے, حضرت میں یہ مصیبت میں ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضور پر درود پڑھتا جا, تیری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اب یہ درود پاک کو بندے نے آج دنیا میں آج دیکھنا حالات, آج کے حالات 2023 کے حالات بیان کرتا ہوں کہ درود پاک کو ہم نے بالکل حقیر سمجھ لیا. معاذ اللہ معاف کرے, مجھے معاف کرے, میں اپنے جملوں پر بہت ہی سوچ سمجھ کے ان جملوں کو ادا کرتا ہوں. میں سب کی باتیں نہیں کرتا ہوں, میں ایک بہت نازک دور سے مرحلے سے گزر رہا ہوں, بہت نازک مرحلے یہ جملے سے گزر رہا ہوں کہ آج ہم کسی کو کوئی عمل مانگنے کے لیے آتا ہے نا تو مجھے اپنے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میں اس کو کہوں کہ بھائی یہ درود پاک پڑھ, اللہ پناہ میں رکھ. میں یہ جملے بہت نازک دور سے گزر رہا ہوں, میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کیوں کہ سامنے والا جب آتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تعویذ ملے گا, بڑا تعویذ یا کوئی یہ ملے گا تب جا کر ہی میرا کام بنے گا. میرے دوستو یہ جو ذہنوں میں ہم نے بنا رکھا ہے نا یہ شکلیں, ان شکلوں کو ڈیلیٹ کر دیں, مٹا دیں, ان ساری شکلوں کو مٹا دیں. جو تعویذوں میں آپ برکتیں سمجھتے ہیں, سب سے زیادہ برکت جو ہے سب سے زیادہ وہ عمل برکت والا کیوں نہ ہوگا کہ جو عمل خود خدا کرتا ہے, اور وہ عمل ہے حضور پر درود پاک پڑھنا.
हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ना। जो बंदा हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता हो वो कभी तकलीफ और परेशानी में नहीं रह सकता है। ये हमारे हमारे जमीन मर चुके हैं, हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, तब जाके हमारे सामने ये वसवसे पैदा हो जाते हैं। मगर जिसका ज़मीर जिंदा होता है, जिसका ईमान मजबूत होता है ना, खुदा की कसम वो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता है ना, अल्लाह ताला उसकी सारी परेशानियों को आसानियों में बदल देता है और उस पर राहतें नजर आती हैं। एक साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा कारोबार ठप हो गया है, मेरा कारोबार ठप हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबी, जब तू घर जाया करना तो यूं कह अस्सलामु अलैकुम, फिर तू मुझ पर सलाम कहना, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू, फिर 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना। बस अपनी जिंदगी में ये अमल शुरू कर दे, तेरे कारोबार में, रिस्क में अल्लाह ताला खूब खूब बरकत अता फरमाएगा। उस साहबी रसूल का बयान है कि जैसे ही मैंने इस अमल को शुरू किया कि मैं घर जाता, घर वालों को सलाम कहता, फिर हुजूर पर दुरूद भेजता, फिर 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ता, अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क में इतनी बरकतें दी, मेरा कारोबार में अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें दी कि मेरे रिस्क से मेरे पड़ोसियों ने भी फायदा उठाया और मेरे रिस्क से मेरे रिश्तेदारों ने भी फायदा उठाया। तो दुरूद पाक की बरकत, दुरूद पाक की 2 बात आखिरी बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करने लगा हूं कि भाई दुरूद पाक पढ़ने से हमारी जो परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, वो दूर हो जाती हैं। और इसके अलावा दुरूद पाक की बरकत, सबसे बड़ी बरकत ये है दुरूद पाक पढ़ने की, सबसे बड़ी बरकत ये है कि अल्लाह भी खुश हो जाता है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस पर खुश हो जाते हैं। और जो दुरूद पाक पढ़ता है ना, पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र में जब उसकी जिस्म को रखा जाएगा ना, तो मिट्टी की भी ताकत औकात नहीं है कि उसके जिस्म को खा सके। हाँ, जो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसके जिस्म को भी सलामत रखता है, कब्र में भी उसके जिस्म को सलामत रखता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि बगदाद का एक ताजिर था, बेचारे को नुकसान हुआ, बहुत बड़ा खसारा उठाया उसने। अब लेनिए बढ़ गए उसके, लेनिए इधर दो कर्ज लेने वाले, तुमने मेरा माल ले लिया, तो अब उसको इतना नुकसान हुआ था, अब लेनिए बढ़ गए, कर्ज खा बढ़ गए। तो एक कर्ज खा था तो थोड़ा टेढ़ा चल रहा था, उसने कर्ज का मुतालबा ऐसा कर दिया, इतना सख्त किया कि उसने अदालत के अंदर उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। अब अदालत में पेश हुआ, तो अदालत में जब काजी के सामने पेश हुआ तो काजी ने कहा कि या तो तू उसका कर्जा दे दे, या कोई तू ऐसा जामिन ला दे, या तो फिर तू जेल में जा। तो उसने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं उसको कहां से दूं? तब तो भाई तू जेल के जाने के लिए तैयार हो जा। तो उसने अपने कर्ज ख्वाह को साइड में लिया कि मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दे दे, मैं सिर्फ एक दिन की मोहलत दे दे, एक दिन के बाद मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगा, ताकि मैं जाऊं, मैं अपने घर वालों को समझा दूं, सिर्फ एक दिन की मोहलत, मैं दूसरे दिन तेरा कर्ज अदा कर दूंगा, या तो फिर मैं जेल के हवाले हो जाऊंगा, मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा। तो वो जो कर्ज ख्वाह था ना, जो पैसा उससे मांग रहा था, उसने कहा तू जामिन में किसको पेश करेगा? तो उसके पास कोई जामिन नहीं था। तो उसने अकीदत और मोहब्बत के साथ क्या कहा, बताया उसने क्या कहा? मैं जामिन में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश करता हूँ, मैं हुजूर को पेश करता हूँ, मैं हुजूर की जात को पेश करता हूँ। अगर मैं नहीं आया, मेरा जामिन हुजूर, मैं यकीनन कल आ ही जाऊंगा, क्योंकि डर था कि वो कहीं भाग ना जाए। अब वो घर आया तो उसकी बीवी पहचान गई कि मेरे शोहर ये पर क्या मुसीबत है। तो बीवी ने कहा कि क्या हुआ? फिर कहा कि मैंने तो जामिन में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रख दिया हूँ और आया हूँ। तो बीवी ने जब ये सुना ना, तो कहा अपने शोहर को कि आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि जिसका जामिन रसूलुल्लाह हो जाए वो फिर कभी परेशानी में नहीं रहता है। हाँ, वो फिर मुसीबतों में मुब्तला नहीं रहता है, आपकी परेशानी अनकरीब दूर हो जाएगी। अब हुजूर पर उसने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको जामिन बनाया हूँ, मैं आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, है ना, हुजूर पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर पर जैसे दुरूद पढ़ते उसको आंख लग गई और उसकी मुकद्दर का सितारा चमक उठा, हुजूर तशरीफ लाए। कहा क्यों फिक्र करता है मेरे उम्मती, क्यों गम है, क्यों टेंशन में है? जा सुबह उठ और जो बादशाह का वजीर है ना, उसके पास जा और उसको कह कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुझे सलाम कहा है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुझे सलाम भेजा है, और मेरे 500 दिनार जो कर्ज है ना वो आप अदा कर दे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया। तो जैसे ही सुबह उठा तो चेहरे पर खुशियां ही खुशियां थी, बीवी समझ गई कि अताएं बारगाह रिसालत से शुरू हो गई है। अब वो सुबह सुबह वजीर के पास पहुंचा
اب وزیر کے پاس پہنچا, ملاقات کی, وزیر نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے, کہاں؟ اور کہا ہے کہ میرے 500 دینار جو قرض ہے نا وہ آپ ادا کر دیجئے. کہا کہ میں تیری بات جو ہے وہ خواب, وہ تیرا سچا ہے, وہ میں کیسے مانوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ سلام بھیجا ہے اور 500 دینار میرا قرض دینے کے لیے, میں آپ تیری بات پر کیسے بھروسہ کروں؟ تو اس بغداد کے تاجر نے کہا, اس شخص نے کہا کہ وزیر, حضور نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ تو روزانہ حضور پر درود پڑھتا ہے 1000 مرتبہ, اور گزشتہ کل تجھے تعداد گننے میں نا شک ہو گیا کہ 1000 مرتبہ پڑھا یا نہیں پڑھا. ہاں, حضور نے کہا کہ تو نے 1000 مرتبہ پڑھ لیا تھا, شک میں نہیں رہنا. تو جیسے ہی کہا نا, ہاں بات تو صحیح ہے, گزشتہ رات میں حضور پر درود پڑھتے پڑھتے مجھے شک ہوا کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اب حضور نے کہتے 1000 مرتبہ پڑھا تھا, ہاں بیٹھ, اب بیٹھ جا. اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اپنی پیشانی کو قریب کر, اپنی پیشانی کو قریب کیا اور بوسہ دیا کہ میں اس پیشانی کو اور اس کی آنکھوں کو بوسہ کیوں نہ دوں جو گزشتہ رات حضور کا دیدار کیا ہو. کتنا؟ 500 تھا, لے یہ 500 دینار. ہاں, یہ 500 دینار ہے نا تیرے بچوں کے لیے, کتنے ہوئے؟ 1000. یہ 500 دینار تیرے گھر والوں کے لیے, کتنے ہوئے؟ 1500. اور یہ 500 دینار جو تو نے سچا خواب سنایا نا, حضور کی سلام اور حضور کی بارگاہ میں درود قبول ہونے کی جو بشارت سنائی نا, اس کے 500 دینار, ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 2000 دینار لے گا. وہ خوشی اپنے قرض جو تو میرے سے قرض مانگ رہا تھا, چل کہاں جانا ہے؟ قاضی صاحب کے پاس جانا ہے, چلو. اب وہ بھی ہکا بکا, یہ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں تھا, آج اس کے پاس اتنا خوش ہے, سارے ٹینشن سارے پریشانی کہاں غائب ہو گئی. اب وہ خود پریشانی میں مبتلا ہو گیا, اس کو خوش دیکھ کے وہ خود پریشان ہو گیا. اب چلو قاضی کے پاس. اب قاضی کے پاس گئے, جیسے ہی قاضی کے پاس گئے, کوٹ لگی, قاضی آیا, دیکھا کہ وہ شخص گیا, کھڑا ہو جائے. بھائی یہ جو کش ہے نا شخص کو, اس کے اوپر 500 دینار ہے قرض, اب یہ اس کے مطالبہ کرنے کے لیے آئے. اب یہ کہتا ہے میں اس کو 500 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو قاضی کہہ رہا ہے, جج کہہ رہا ہے سن لو, جتنے بھی ہیں عدالت میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سن لیں کہ یہ جو 500 دینار ہے نا اب وہ نہیں دیں گا, میں دوں گا. جج نے کہا میں دوں گا, کیوں؟ کہ کل رات کو مجھے حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ قاضی صاحب جو آئے نا مقروض, اس کے بدلے آپ کو 500 دینا ہے. تو 2000 اس کے سیف ہے, ہاں اس کے پاس ہی ہے. اس کے 500 روپے کس نے دیے؟ قاضی صاحب نے دیے. قاضی صاحب نے قرض خواہ کو دیے, لے بھائی تیرے 500 دینار. اب قرض خواہ نے لے لیے. قرض خواہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو آتا ہے مدینے سے شروع ہے, ہاں اس کی پریشانی کا جو دیکھتا ہے اس کی خوشی کا راز اس پر ظاہر ہو گیا. تو قرض خواہ نے کہا, جو قرض مانگنے والا تھا اس نے کہا کہ جب عدالت نے, جج نے بھی فائدہ اٹھایا, وزیر نے بھی فائدہ اٹھا لیا ہے, تو میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں. قرض خواہ نے کہا کہ میں نے جو 500 مانگتا تھا نا وہ میں نے لے لیا, اب یہ 500 روپے بطور تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اب یہ 2500 دینار. تو جو حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں اس پر مہربانیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اس پر تو بہت سے واقعات ہیں انشاءاللہ تعالی, اور وقت کو دیکھتے ہوئے میں بات کو یہاں پر رکتا ہوں, آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ انشاءاللہ تعالی ان قریب شروع ہونے والا ہے. تو اپنے گھروں میں رسول اللہ علیہ السلام کی درود پاک کی محفلیں سجائیں, اپنے گھروں میں حضور پر درود پڑھنے کی محفلیں سجائیں. تو جتنی تعداد میں گونڈل کے سارے مسلمان بھائیوں اطراف میں جہاں کے بھی یہ میرا ویڈیو پہنچے, تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں درود پاک پڑھ کر ایک تعداد, ہمارے کانٹیکٹ نمبر جو دیے گئے ہیں اس کانٹیکٹ نمبر میں آپ اپنے تعداد لکھوا دیں. یہ درود پاک انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الشریف ہم سب کی جانب سے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں تحفہ پیش کریں گے. تو مؤدبانہ عرض گزارش یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ تعالی درودوں کی برکت, بڑی برکت یہ ہے, سب سے بڑی برکت یہ ہے درود پاک پڑھنے کی کہ حضور علیہ السلام ہم سے خوش ہوتے ہیں. اور جن گھروں میں درود پاک کی محفلیں سج رہی ہوں, بار بار بچے حضور پر درود پڑھتے ہو,
جن گھروں میں ماں بھی درود پڑھتی ہے، ابا بھی درود پڑھتے ہیں، بیٹے بھی درود پڑھتے ہیں، بہنیں بھی درود پڑھتے ہیں، پھوپھیاں بھی درود پڑھتے ہیں، سب مل کر درود پڑھتے ہوں، ہاں کیا محفل ہے، کیا مجلس ہے بھائی، یہ کیسی محفل ہے، ہزاروں محفل ہے، اس محفل پر قربان درود پڑھتے ہوں بار بار، یا رسول اللہ آپ پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجیں، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے آپ کو رحمت بھیجیں، تو بے شک یقین میرا ایمان اور ایزان یقین کہتا ہے کہ اس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور تشریف لاتے ہیں، اور جس گھر میں حضور تشریف لائے تو وہ گھر ہزاریں لاکھوں گھر سے اعلیٰ افضل اعلیٰ گھر ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے گھروں میں، اپنے گھروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پاک کی محفلیں سجائیں، اور جتنی بھی تعداد ہوں وہ ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کو ہم سب کی جانب سے بارگاہ رسالت میں توحفہ پیش کر دیا جائے گا۔ اور آخری میں ایک دوسرا اعلان یہ ہے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ اپنے عمل میں یہ لائے، پہلی ربیع الاول آج سے یہ عمل میں لائے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کسی کے پاس ہے نا، موبائل ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ موبائل اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے، یہ اچھوں کے لیے اچھا ہے اور بروں کے لیے برا ہے، مگر بہت ڈینجر ہے، اس سے آدمی نجات بھی پا جاتا ہے کبھی کبھی، اور یہ ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے آدمی کبھی کبھی دوزخ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے، یہ سمجھو آپ کے لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں، یہ پل صراط کے مانند ہے، کبھی گر جائے کبھی بچ جائے، یہ معاملہ اثر تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب یہ موبائل جب ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کسی کے کیا ہوم اسکرین میں کیا کیا آتا ہے، آپ سب کو اس کی ہوم اسکرین میں گنبد خضرا رکھ دینا ہے۔ کیا رکھ دینا ہے؟ گنبد خضرا، کہ جب بھی آپ موبائل بند کریں اور شروع کریں، جیسے شروع کریں آپ کے سامنے گنبد خضرا آ جائے، جیسے گنبد خضرا آ جائے تو حضور پر درود پڑھ دیں، اور جیسے ہم درود پڑھیں گے تو کیا ہوگا پتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمت نازل فرمائے گا، ہمارے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہمارے 10 درجے بلند کرے گا۔ تو ہم دن میں جتنی مرتبہ ہم موبائل کو کھولیں بند کریں، تو جتنی مرتبہ ہم کھولیں گے اتنی مرتبہ حضور پر ہم درود پڑھیں گے۔ تو یہ عمل آج ہی اپنے موبائل آج ہی کر دیں، آج ہی اپنے موبائل کے اندر یہ رکھ دیں۔ اور اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا، خدا نہ خواستہ یہ جو تنہائی ہوتی ہے نا، تنہائی میں شیطان کا وار بہت ہوتا ہے بندے پر، تنہائی میں بندہ جب تنہا ہوتا ہے نا، اس وقت بندے پر شیطان کا وار بہت ہوتا ہے، اس کو نہ جانے کتنے خواب دکھاتا ہے، اور اس وقت اگر تنہائی میں، اس وقت 2023 کی بات کرتا ہوں، تنہائی میں اگر بندے کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو موبائل ہوتا ہے، تو بندہ سوچتا ہے میں کیا کروں، تو اس کو گناہوں کی طرف شیطان لے جانے کے لیے کیا کرتا ہے، کبھی وہ بندہ یوٹیوب میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ میں مسجد کا لحاظ کرتے ہوئے چند جملوں سے اعتراض کرتا ہوں، بس آپ اشاروں سے سمجھ جاؤ بندہ کہاں نکل جاتا ہے۔ مگر جب اس کے ہوم اسکرین میں گنبد خضرا لگا ہوگا، وہ تنہائی میں جب لے گا اور اس کا ساتھی کو اٹھائے گا، جیسے ہی کھولے گا تو سامنے گنبد خضرا آئے گا، گنبد خضرا آئے گا نا، تو دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ بیٹا تو تنہا نہیں ہے، بندہ تو تنہا نہیں ہے، تیرے اوپر کونین کے والی دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، اور تو حضور پر درود پڑھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر میں درود بات بھیجتا ہوں، اور حضور پر درود بات بھیجے گا، سرکار پر درود بات، تو سرکار کی یہ برکتیں، یہ عنایت اس پر شروع ہو جائے گی کہ اگر وہ گناہ کا کام کرنے والا ہوگا نا تو بچ جائے گا۔